اچھا جی، فلو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ممبرز نے شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ نہیں ثابت کیا کہ وہ ابھی بھی لیڈر میں ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے اقتدار کھو بیٹھیں گے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ارسل خان ہے، جیسے کہ آپ نے نیچے پڑھ لیا ہوگا، اور یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو کنٹینیو کرنے کا ایک نیا طریقہ کار سوچا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیالات گاڑی چلاتے ہوئے ہی آتے ہیں، تو کیوں نہ ویڈیو بھی گاڑی چلاتے ہوئے ہی بنا لی جائے، بجائے اس کے کہ وہ مہنگے اسٹوڈیو میں بیٹھیں، وہ مہنگے کیمرے لگائیں اور پھر ہم لوگوں کی حسد کا ایک ذریعہ بھی بنے آپ۔ اس سے بہتر ہے جو آپ کے پاس ہے اور جو چیز سمپل اور ایک افیکٹو لگتی ہے اس کو استعمال کر کے اپنا میسج پہنچا دو۔ اب آتے ہیں مدعے کی بات پہ واپس۔ گھبرانا نہیں ہے، یہ بالکل بھی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، اور گھبرانا نہیں بالکل بھی عمران خان کی طرف کسی طرح کا کوئی مذاق نہیں پھینک رہا، تو کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ہلکا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا کیا ہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس دراصل یہ ہوتا ہے، آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ کال کرتا ہے اپنے سارے ممبرز کو اس کی ایبیلٹیز میں ٹرسٹ دکھانے کے لیے یا اس کے اندر فیتھ دکھانے کے لیے۔ وہ کس طرح یہ کرے گا؟ 172 نمائندے جو اسمبلی کے ہیں، ایم این ایز، اگر وہ ان کے فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کانفیڈنس رکھتی ہیں اس وقت آپ کے جو پولیٹیکل فیکشنز ہیں، اور وہ اپنی پاور کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اپوزیشن سے شروع کیا جاتا ہے، اور اپوزیشن کے بھی رولز یہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ 172 نمائندے کھڑے کر دیں جو کہ کرنٹ وزیر اعظم کے اندر ٹرسٹ نہیں رکھتے تو پھر ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ بس اتنی سی بات تھی جو سیاسی لائنز پہ ہم نے کرنی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ سب ہوا کس طرح کہ یوسف رضا گیلانی، جن کو میں بہت گھٹیا آدمی سمجھتا ہوں، یوسف رضا گیلانی سینیٹ کے الیکشن میں اپ سیٹ کے ذریعے جیت چکے ہیں حفیظ شیخ کو ہرا کے، جو کہ آپ کے کرنٹ فائنانس منسٹر بھی ہیں۔ تو حفیظ شیخ کیسا بندہ ہے، کیا ہے، کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند، سب کے اپنے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کیسا بندہ ہے یہ ہم سب کو کافی حد تک پتہ ہے، اور کہ وہ پھر اقتدار میں آ سکتا ہے، سینیٹ میں آ گیا ہے، پھر اس کے جو ووٹرز ہیں اور اس کے جو بیکڈ پارٹیز ہیں وہ پھر آ کے پاور میں آ گئی ہیں۔ یہ ایک بڑا خوفناک لیکن ایک ہائیلی انڈرسٹینڈیبل چیز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لے کے آتی ہے۔ بھائی جان ایک سیکنڈ رک جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایم این اے سے لے کے جو ہمارا انکم لیول کے لویسٹ درجے پہ بھی بندہ آتا ہے نا، وہ ایک سائیکل میں پھنسا ہے، اور وہ سائیکل کیا ہے؟ غلامی جو ہے نا وہ ہماری قوم کی، اور خاص طور پہ جو برے صغیر کے لوگ ہیں ان کی تاریخ کا ایک اتنا بڑا حصہ ہے نا غلامی، کہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ ہمارے ذہن اتنے صدیوں کی غلامی کے بعد نا عادی ہو گئے ہیں اس چیز کی، ان کو ضرورت ہے کسی بڑے صاحب کی یا کسی کو مالک کہنے کی، کیونکہ اپنی زندگیوں کی اونرشپ لینی ہی نہیں آتی جب تک کوئی بڑا سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، یا جب تک کسی کے تلوے نہیں چاٹیں گے اینگل ہی نہیں بنتا۔ یہ آپ ہمارے کلچرز کو دیکھ لیں، یہاں پہ نوکری کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیویجول یہ بات کر دے کہ اس نے کاروبار کرنا ہے یا اپنا یوٹیوب چینل چلانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے آف دیٹ سارٹ جو کہ نئی چیز ہے، تو اس کو سپورٹ نہیں ملتی، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ذہن میں وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے جو برے صغیر کے لوگ ہیں، ہماری تو تاریخ میں ہی غلامی ہے۔ آپ پہ مختلف اوقات پہ مختلف قوموں نے آ کے صرف غلامی کی ہے، خواہ وہ گورے ہوں جو 250 سال حکومت کر کے چلے گئے، ہر ایک چیز آپ کے ملک سے نکال کے چلے گئے، اور آپ کے ذہن میں اور آپ کے دلوں میں لڑائیوں اور نفرت کے بیج بوجھ کے چلے گئے، خواہ وہ آپ کے مغل ہوں، لودھی ہوں، افغان ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے تو ہم ان کو اتنی نفرت کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن کیا انہوں نے بھی وہی تھا، گھومتے پھرتے آئے تھے، چپیڑیں ماری تھی اور آپ پہ حکومت کر کے بڑے 100 سالوں کے لیے یہ لوگ چلے گئے تھے اس کے بعد۔ یہ کوئی یہاں کے لوگ تو نہیں، یہ تو باہر سے آئی ہوئی قومیں ہیں جو کہ یہاں پہ رہی ہیں، جو کہ آپ کے لوگوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے، اور لوگوں نے، مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کروائی ہے، اور اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو سرو کرنے کا یا خدمت کرنے کا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے نا، اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے۔
اتنے صدیوں سے پھنسی ہوئی ہے چیز, پتہ نہیں کتنی صدیاں آگے اور رہتی ہے. لیکن یہی ایک ریزن ہے جس کے باعث یوسف رضا گیلانی جیسے گھٹیا 2% کے لوگ پھر سامنے آ جاتے. یہ وہی بندہ ہے یوسف رضا گیلانی جس نے BBC تھا یا CNN تھا, BBC تھا میرا خیال ہے, اس میں انٹرویو کے دوران یہ بولا تھا جب اس کو رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں تو جو لوگ ہیں وہ ترس رہے ہیں کھانے کے لیے, چھت کے لیے, کپڑے کے لیے, وہی روٹی کپڑا مکان جو PPP کا نام ہے اس کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس نے آگے سے بولا وائی ڈونٹ دے لیو دیم, ہو از اسٹاپنگ دیم. اردو ترجمہ کیا جائے تو وہ چلے کیوں نہیں جاتے ہیں یہاں سے, ان کو کس نے روک کے رکھا. سر جو آپ نے ہمارے ملک کا حال کیا ہوا ہے نا گلوبل اسٹینڈ پوائنٹ پہ اور گلوبل پلیٹ فارمس کے اوپر, وہی چیز نے روک کے رکھا ہوا ہے. ورنہ اگر اختیار میں ہوتا تو کب کا ویزا لے کے بہت سارے لوگ جا چکے ہوتے. عزت ہی کوئی نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے کسی پلیٹ فارم پہ کہ ہم کو باہر جانے کا کوئی خیال بھی کر سکتے. خیر باہر جانا یا ویزا تو ٹاپک نہیں ہے, وہ کسی اور وقت کی بات ہے, پھر کبھی کریں گے. بھائی کھلو جاؤ, مرنا ہے تسی, کھلو جاؤ. ہاں جی, تو یوسف رضا گیلانی کی چھٹیاں ہونے کی بات ہو رہی تھی, ویزا کی بات نہیں ہو رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا بندہ پھر اقتدار میں آ جائے گا اور آتا رہے گا, کیونکہ ہم ذہنی طور پہ فکسڈ ہیں کہ ہم نے صرف غلامی کرنی. سر اس کا ایک ہی حل ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے آرام سے ہو سکتا ہے, لیکن حل اس کا یہ ہے کہ ایک دن اٹھیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے تو غلامی نہیں کرنی. اور وہ آپ نے کس طرح نہیں کرنی, صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے. جب دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے نا, کان کھول کے اس کی بات کو سنیں. اور یہ جو کھوپڑی ہے نا, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے دماغ, اس کو استعمال کریں تھوڑا سا اور دیکھیں کہ کیا جو اس نے بات کی ہے اس کے پیچھے تھوڑی بہت عقل و فہم ہے. عقل و فہم ایک چیز عام طور پہ انسانوں میں پائی جاتی ہے, البتہ آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ نظر نہیں آئے گی, لیکن دیکھیے گا ضرور کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کیا اس میں تھوڑی سی عقل و فہم ہے, کیا وہ کچھ حد تک بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ بات ٹھیک ہے تو جو میرا نقطۂ نظر ہے اس چیز کے اوپر, کیا وہ غلط ہے. اگر میرا نقطۂ نظر غلط ہے تو میں اس کو تبدیل کرنے کے بارے میں تھوڑا سا کم از کم, تبدیل بے شک نہ کروں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے سالوں کی غلامی, تبدیل بے شک نہ کروں, میں تھوڑی بہت سوچ وچار تو کر لوں اس کے اوپر. شاید ایک آدھ بات ایسی ہو جو اچھی لگ جائے, اور کل کو شاید میری ہی کسی جملے میں استعمال آ جائے. یہ ایک چھوٹی سی چیز کرنا شروع کر دیں نا تو بہت ساری چیزیں شاید فرق ہونا شروع ہو جائے. پولیٹیکل پارٹیز تو آپ کو کہیں چھوڑ کے جانے نہیں والی, یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ بھی آپ کو چھوڑ کے جانے نہیں والے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بڑا لیڈر قوم کا کچھ نہیں کر سکتا, قومیں بدلتی ہیں لوگوں سے. جب تک ہم بحیثیت لوگ نہیں بدلیں گے نا, جس مرضی لیڈر کو لا کے رکھ دو, کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں. آج کا یہ چھوٹا سا ایک ہمارا جو ہے ویڈیو سیشن, یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. ایک یہ میسج لے کے کہ صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ دوسرے بندے کی گئی بات کو کان کھول کے سنیں ضرور, قبول بے شک نہ کریں کیونکہ وہ تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی نا اگر ہم نے قبول کر لی. بس اتنی سی بات. خیال رکھیں اپنا, انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.